اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الیکشن 2026 آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی 27 جولائی کو ہونے والے ہیں۔ اس کی دن بدن گہمہ گہمی میں اضافہ ہے اور ہم بھی اپنے ناظرین کے لیے مختلف حلقوں کے جو ہمارے امیدواران ہیں ان کا نقطہ نظر جو کشمیر کے اندر خاص کا مہاجرین کشمیر کے حوالے سے 12 نشستوں کے حوالے سے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر مختلف جو مقیم پاکستان مہاجرین ہیں ان کے جو امیدواران ہیں ان کے نقطہ نظر کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج جو میرے ساتھ سیاسی سماجی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم آزاد جموں و کشمیر اور سابقہ وزیر خوراک آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی محترم چودھری محمد اکبر ابراہیم صاحب ہیں، اور ان سے ہم خصوصی اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا، آپ نے اپنا کمپین میں سے خصوصی ٹائم نکالا آپ نے حلقے کے لیے، آپ نے نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے۔ اچھا چودھری صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں اور یہ کتنواں الیکشن ہے، اور پچھلے ادوار میں آپ وزیر خوراک بھی تھے، تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ نے متعلق تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سردار صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا کہ آپ میرے حلقے میں تشریف لائے اور آپ نے میرے حلقے کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سننا اور لوگوں کو سنانا چاہتا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ایسے ہے کہ 2001 سے میں نے آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، آج 2026 ہے۔ الحمدللہ یہ میرا چھٹا الیکشن ہے، ماشاء اللہ، چھٹا الیکشن میں لڑنے جا رہا ہوں اور 5 الیکشن میں لڑ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، 5 میں سے 3 الیکشن میں جیت چکا ہوں اور 2 الیکشن میرے لوز گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں جس طرح آپ نے پوچھا کہ آپ وزیر خوراک رہے، میں نے اپنے پچھلے دنوں میں جب جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی تھی اس وقت میں وزیر خوراک تھا، تقریباً 2-2.5 سال میرے پاس کام رہا۔ تو میں نے الحمدللہ کوشش کی کہ جب اس وقت آٹے کا کرائسس تھا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ آٹے کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جناب آٹا جو اس کی سبسڈی ہو، تو الحمدللہ ہم نے 2000 روپے فی من آٹا دے کے، اور الحمدللہ نہ شارٹیج ہونے دی اور نہ ہی آٹے کو کہیں اسمگل ہونے دیا۔ الحمدللہ آٹے کو پورے ہم نے عوام کی دہلیز تک ان کو اعلیٰ اور معیاری آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، جیسے آپ نے بتایا آپ پچھلے 25 سال سے سیاست کے اندر آزاد جموں و کشمیر کی سیاست کے اندر موجود ہیں اور مہاجرین مقیم پاکستان کی آواز ہیں آپ، اور وزیر بھی رہے ہیں۔ تو آخر یہ کیا اچانک پچھلے 2-3 سال سے یہ آواز بلند ہوئی کہ مہاجرین کشمیر جو مقیم پاکستان ہے ان کا ووٹ کے حق کو ختم کیا جائے؟ اس کی کیا بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ بنی کہ کشمیر کے اندر سے ایک گروپ اٹھا اور اس نے یہ آواز لگانا شروع کر دی؟ دیکھیں سردار صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات 38-39 کے قریب جو پیش کیے، اور اس میں جو کچھ مطالبات ان کو بہت جائز ہے۔ دیکھو، ان کو سبسڈائز چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہاں پر ان کی اپنی کوئی بھی ایسی نہ تو وہاں پر ایگریکلچر ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی انڈسٹری ہے جس طرح لوگوں کا روزگار کا مسئلہ بھی وہاں پر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے 1,20,000 ملازم ان کو دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ملازمتیں ان کا جو بجٹ ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 3 کھرب روپے حکومت آزاد کشمیر برداشت کر رہا ہے، پاکستان برداشت کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی کل آمدن جو ہے وہ تقریباً 72 بلین کے قریب ہے، اور باقی اس وقت جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے ٹوٹل ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ وہ 3.25 کھرب ہے، اور باقی تمام بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو برداشت کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ مطالبات تو ان کے جائز ہے، جو ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، فوڈ سبسڈی کے حوالے سے، بجلی بھی چلو حکومت آزاد کشمیر نے بڑا دل کر کے پاکستان نے، حکومت پاکستان نے چھوٹا بھائی سمجھ کے آزاد کشمیر کے ریاست کو، اور ان کو یہ بجلی بھی
میرا خیال ہے ابھی بھی آپ اس وقت اس کی کیلکولیشن کریں جو منگلا ڈیم ہائیڈل پاور جنریشن ہے دنیا میں سب سے سستی ہائیڈل پاور جنریشن ہے جی اور اس کے اب اس وقت جو کاسٹ آ رہی پر یونٹ میرا 5-6 روپے ابھی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود 3 روپے یونٹ ان کو دی گئی. ٹھیک ہے. اور ان کو اس لیے دی گئی کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ عالمی سطح پہ اوپر ہم نے کون ابتدا میں اٹھایا ہوا پاکستان اس میں سگنیٹری ہے اور انصف کی قرارداد کے مطابق جو مہاجرین مقیم پاکستان ہم 25 لاکھ کے قریب ہیں ہم پاکستان میں بعد ہی پاکستان ہماری مطلب سارا انتظامی ذمہ داری ہر تو سر جیسے آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہا کہ جو مطالبات جائز ہیں وہ ایک گروہ ہے. یہ جتنی سیاسی جماعتیں تھیں کشمیر کے اندر یہ تو ڈلیور تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا گروہ بنا اور اس نے آ کے آپ کے سامنے ڈیمانڈ آف چارٹر رکھ دیا اور مجبوراً آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. یہ ایک خلا نہیں پیدا ہوا. لیکن یہ سب سے بڑا کریٹیکل ہماری یہ غلطی ہے پولیٹیکل سائڈ کی. ٹھیک ہے. پولیٹیکل لوگوں نے تینوں جماعتوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے ٹھیک ہے اپوزیشن کا رول ختم ہو گیا. جب اپوزیشن کا رول ختم ہوا تو یہ عوامی مطالبے اس وقت 2 ہی تھے, ایک آٹا تھا اور ایک بجلی تھا سبسیڈائز. ٹھیک ہے. تو یہ سبسیڈائز جو مطالبات تھے انہوں نے جب عوام کو انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر بات چیت کی لوگوں کے مطالبات آئے تو انہوں نے تھوڑا سا ٹچ کیا تو لوگوں نے اس کو رسپانس کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ ایسے تھے اس میں JKLF کے تھے جو نیشنلسٹ ہیں مختلف قسم کے لوگ اس میں شامل ہو گئے. جب پبلک ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوگی کہ تو یہ ایسے مطالبے تھے یہ ہر بندے کو پسند ہے. سستا آٹا سستی بجلی یہ ہر امیر ہو غریب ہو سب کے لیے بڑا آئیڈیل ایک سلوگن ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیوں کی جو خلا ہے اس کو پر کیا ان لوگوں نے آ کے جن کو جیسے آپ مختلف پارٹیوں کا ذکر بھی کیا جن کو کبھی بھی کشمیر کی عوام نے سیاسی طور پر وہ اہمیتیں دی. صرف اس وقت وہ فرنٹ لائن پہ آگے جو کشمیر کے بنیادی جو حقوق ہیں یا ایشو ہیں ان کو ڈیمانڈ لے کے سامنے آئے. لیکن یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ تو بالکل عام آدمی تھے, اس میں کچھ نیشنلسٹ تھے کچھ کاروباری لوگ تھے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایشو ہے اس ایشو کے اوپر لوگ جو ہے نا بات کرتے ہیں بار بار تو انہوں نے اس کو ٹچ کیا اور اس کو اٹھا لیا پک کر کے انہوں نے اپنا سلوگن بنا لیا اپنا مشہور بنا لیا اور اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ موبلائز ہونا شروع ہو گئے وہ ایک آہستہ 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 ایک موبلائز ہو کے ایک اچھا بھلا ایک وہ طاقت بننے شروع ہو گئی. لیکن جو ہماری پولیٹیکل سائڈ تھی نا پیپلز پارٹی تھی نون لیگ تھی انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. صحیح. ان کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی کہتے مطلب کرتے کہ بھائی ہم لوگ حکومت میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے تمام طالبات ہم حل کریں گے. جب انہوں نے اپنے لوگوں کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ فری کر دیا ان کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ عام آدمی یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ طاقت نہیں ہے. یہ تمام سیاسی کارکنوں جو سیاسی کارکن تھے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ. اچھا جی آپ بھی تھے اس کابینہ کے حصے جب پہلی دفعہ جب ان کے مذاکرات ہوئے نوار الحق صاحب کی جب وزیر اعظم تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ جب ان کے پہلی دفعہ مطالبات مانیں گے اور ان کو موقع دیا گا کہ یہ اگلی 8 سے پھر 38 تک چلے گے اگر یہ اس وقت ہی سیاسی طور پر معاملہ حل کیا جاتا تو یہ آج یہ صورتحال نہ ہوتی کشمیر. دیکھیں میں بالکل کیبنٹ کا حصہ تھا اس مذاکرات کمیٹی میں جو سب سے پہلا دور ہوا مذاکرات کا اس میں ایز اے منسٹر فوڈ شامل تھا اس میں برقیات کے منسٹر تھے بجلی کا جن کا معاملہ تھا. ہم نے بڑا وہاں پر اور وزیر قانون تھے مختلف ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی. پوری ٹیم کو جب پرائم منسٹر صاحب نے بھیجا تو ہم نے ان کی جب بات چیت کی تو ہم نے آ کے پرائم منسٹر کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو مطالبات جن کے ساتھ آپ نے ہمیں بٹھایا یہ اگر ان کے ذریعے اگر مطالبات وہ کر رہے ہیں عوام کے تو عوام نے ووٹ تو ہمیں دیا ہوا ہے. یہ مطالبات تو ہم سے ہونا چاہیے ہمیں پبلک میں جانا چاہیے اور جا کے لوگوں کی پلس کو دیکھنا چاہیے لوگوں کے مطالبات کو سننا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آپ نے ہمارے ساتھ بٹھائی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے. گلے کا بندہ بنے گا ان کے کریڈٹ ان کو چلا جائے گا. صحیح. کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہم ہیں پولیٹیکل کریڈٹ ہمیں جانا چاہیے ووٹ کا مینڈیٹ ہم نے لیا ہے پبلک سے اور پبلک ہماری طرف دیکھتی ہے. جب ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے
तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। सही। इसलिए ये एक उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी बात को सराउंड नहीं किया और उन्होंने कहा जी इनके साथ मुज़ाकरात करें, इन्हीं के साथ ही करना। मैं कहा ये जनाब इनका कोई ऐसा ना तो ये पोलिटिकल पार्टी है, ना कोई ऐसा इनका कोई हमारा कोई सियासी रोल आईनी कोई सियासी रोल ही नहीं है इनका हमारे आइन में। तो आप इन लोगों को हमारे साथ इस लेवल पे कैबिनेट लेवल पे आपने बैठा दिया है तो ये लोग खराब करेंगे कल। ठीक। लेकिन बहरहाल उनका हुक्म था, फिर हमने उनके मुताबिक मुलाकात किए और हमने उनको अपनी जो सिफारिशात थी वो पेश कर दी। ठीक हो गया जी। जोशफ, जैसे आपने बताया अवामी एक्शन कमेटी, फिर 12 सीटों की कहानी कैसे आ गई 38 निकात के अंदर? एक इस पे आके एक मामला रुक गया, तमाम मुज़ाकरात रुक गए कि ये 12 नशिस्तें ख़त्म होंगी तो मामला आगे चलेगा। और ये जो मुकीम है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख की कश्मीरी जिन्होंने अपनी जाने माल इज्जतें कुर्बान करके इस मुल्क के लिए कश्मीर के लिए आए, क्या इनका वो हक और हकूक ख़त्म होने से क्या कश्मीर का वो जो काज है वो जिंदा रह सकता है? सरदार साहब आपने बड़ा आईनी और कानूनी पहलू को टच किया और बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जितने भी ये आईनी जो मुतालबा था ये पहले था ही नहीं। ठीक है। ये तो एन जब 29 सितंबर को ये शुरू हुई उनकी हड़ताल, उसमें जब कुछ लोग कैजुअलिटी हो गई, फिर 4 से जाके अक्टूबर को जो हमारा एग्रीमेंट हाई पावर कमेटी पाकिस्तान से आई और उसके साथ उस वक्त फौरन ये एकदम ये मुतालबा आ गया। और ये मुतालबा मैं ये समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टी की तरफ से आया, ये जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा ही नहीं था। ठीक है। क्योंकि ये हमारे आपने सुना होगा चौधरी जसीम साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी के सदर हैं जी जी, और वो खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, इंटरव्यू में ये रेगिंग होती है, इनमें धांधली होती है, फलां होती है। जबकि अगर धांधली की बात करो तो आज़ाद कश्मीर में भी वहाँ पर धांधली होती है। ऐसे ही माइट इज राइट होती है, जिसका जोर होता है वो कुछ ना कुछ बनाता है। ठीक है। और सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता पीपल्स पार्टी और नॉन लीग भी इस मुताबिक पे रही, लेकिन नॉन लीग तो बाद में आके इस मुताबिक पे आई कि ये 12 सीटें हम खत्म नहीं करेंगे। ऐसे ही पहले तो ये भी उनके साथ मिली हुई थी। ठीक ये जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबा मुंह में डाला है ये हमारी पोलिटिकल लोगों ने कल भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो बयान है कि ये उनका जायज मुतालबा है, उनका जो बयान उन्होंने कहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये मुतालबा है ही उनका, ये जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा ही नहीं है। ये हमारे पोलिटिकल सिस्टम ने अपने आईनी और कानूनी जो एक राइट था हमारे, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले महाजरीन की जो कुर्बानी है 7.5 लाख के करीब कुर्बानी है। हमारे बावजूद कुर्बानियां देकर यहाँ पर अपने घर बार छोड़ के जबरन उनको यहाँ से निकाला गया, क्योंकि हमारा कसूर क्या था कि हम कलमा पढ़ते थे, उस कलमे की बुनियाद पर निकाला गया। लेकिन बात यह है कि हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनको क्या अख्तियार है कि हमारी कश्मीरियत खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हमारे राइट को किस तरह खत्म कर सकते हैं? वो अपने राइट की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे राइट को खत्म करने की बात नहीं कर सकते। हम भी उसी तरह कश्मीरी हैं। हमारे बावजूद मेरा जो परदादा है वो कश्मीर में दफन है, चाहे लकड़ दादा उधर दफन है, हमारी फैमिली नस्लें उधर, आधा खानदान उधर। हम तो 2-3 नस्लें इधर आएंगे, बाकी नस्लें सारी उधर हैं और सदियों से हम उधर रह रहे हैं। ये हमारा वतन है कश्मीर, और उस वतन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमने उसके लिए कुर्बानी दी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को अगर मैं सही इकाई पे बात करूँ तो इनका तो एक बंदा भी नहीं मरा, इनकी तो कुर्बानी ही कोई नहीं है इस कश्मीर के लिए। कश्मीर का 12 सीटों की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। ठीक है। अक़वाम अनसिफ्ट की करारदाद के मुताबिक जो हम पाकिस्तान में महाजरीन आबाद हैं, ये पाकिस्तान की मेहरबानी। हम पाकिस्तान को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ हमें उस मुश्किल वक्त में जब हम लुटे पुटे कटे, हमारे पास ना कोई जेब तन था ना कोई बात थी, उस वक्त हम जिस हालत में आए उन्होंने आते हमें राशन दिया, उसके बाद हमें ज़मीनें दी पूरा, उसके बाद हम नौकरी और पूरे हमें आज तक ये महसूस ही नहीं हुआ। तो सब ये बिल्कुल ठीक है जो आपने मुतालबे माने, उसमें क्या ये मुतालबे जो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए हक है, मुकीम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका हक नहीं है? वो 3 रुपये उनका हक नहीं है? हम 5,000 रुपये मन आटा ले, वो 2,000 ले। जब देखें तो हमें बेशक हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट, जितने भी यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट या बलूचिस्तान के अंदर या पेशावर के अंदर जो हैबर की गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देती है, सहूलतें हैं, मौजूद हैं, हमें राइट हैं, लेकिन जो हमारे हक है हमारे बच्चों की तालीम का, हमारी जॉब का, उससे भी ये हमें महरूम कर रहे हैं। इसके लिए जो 12 नुमाइंदे हमारे या ये जो भी ये काज होगी
اس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 12 جو نمائندے ہیں اس طرح وہ رول ادا نہیں کیا، آپ لوگوں کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ زار صاحب آپ نے بڑا کوشچن کیا ہے، اس میں مذاکرات میں شامل تو ہماری حکومت نے کرنا تھا، جب حکومت ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو کیسے شامل کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ہم جو نمائندے ہیں الحمدللہ یہ اپنی ریٹ پٹیشن ہوئی ہے، اس میں ہم فریق بنے ہیں، ہم نے وکیل کیے ہیں، وہاں 12 سیٹوں کا مقدمہ لڑا ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور قانونی ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو آئینی طریقے سے آپ 2-3 طریقے سے آئیں اور اس کے طریق لائیں اور اس کے طریق کو کامیاب کریں اور یہ ختم کر سکتے نہیں۔ اگر وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے مطالبات منوا سکتے تو آپ 12 جو ہمارے نمائندے ہیں آپ بھی تو ہمیں اکٹھا کر کے مہاجرین کو اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں اور مذاکرات کا حصہ بن سکتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن جو کشمیر ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، پوری دنیا انٹرنیشنل ایشو ہے، اس پہ پاکستان 4 جنگیں لڑ چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ اس بات کو بڑا لو پروفائل میں اپنے بھائی کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے، اپنے انٹرویو بھی لیتے رہے کہ ہم ان کے ساتھ اس لیول پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو مذاکرات کرنے جب مذاکرات میں بیٹھیں تو بندہ اچھے طریقے سے بات چیت کر سکے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کے خلاف جو ہمارے لیے وہ زہر اگل رہے ہیں ہم نہ اگلیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا جو 25 لاکھ کشمیری پاکستان میں بعد ہیں، آپ ان کا ضرب دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، ہمارے نمائندوں کی گفتگو دیکھیں، ہم نے کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو ان کو ہم ہیڈ آن لیں، لیکن ہم نے یہ گنجائش ضرور رکھی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی اگر ایک بھائی غلطی کر رہا ہے دوسرے کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو ہم نے ہمارے لوگوں نے، ہمارے نمائندوں نے، میرے کولیگ سے، ہمارے عوام نے بھی بڑے صبر اور تعامل کا مظاہرہ کیا، اور ہم پاکستان میں تمام ٹیکسز ادا کر کے تو ان کو سبسڈائز آٹا بھی دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بجلی بھی دے رہے ہیں، بے شک، اور ان کو تمام سہولتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہو۔ اور پاکستان آزاد کشمیر میں تو ٹیکس کلچر ہے ہی نہیں، وہ ٹیکس دینے میں تو یقین ہی رکھتے۔ یہ بہت جو کور کمیٹی کا جو اس وقت صدر ہے شوکت نواز میر، اس کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ کتابوں کی دکان ہے، اور اس کا جا کے آپ ریٹرن دیکھیں تو اس کو 10,000 بھی ٹیکس نہیں دے رہے گی۔ اسی طرح یہ دوسرے تاجر ہیں جو بیکری والے ہیں، عمر نذیر کشمیری صاحب، باقی جتنے بھی ہیں، آپ ان کی ٹیکس ریٹرن تو دیکھیں، ٹھیک ہو۔ ان کو تو یہ پاکستان نے اپنا اس طرح پیار محبت اور لاڈلا سا رکھا ہوا ہے، لیکن جو لاڈلے ہوتے ہیں ہمیشہ خراب ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ لاڈلے انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان کی امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یقیناً راہ کا بھی ہاتھ ہے، موساد کا بھی ہاتھ ہے، اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو اور پاکستان کا جو پوری دنیا میں جاگن سائی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو 25 لاکھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری جان بھی یاد رہے، ہمارا مال بھی یاد رہے، ہر چیز یاد رہے۔ ٹھیک ہے۔ جو صاحب جو آپ کا حلقہ ہے LA 38 جموں 5، جو جموں کی 6 سیٹیں اس میں سے آپ کی ایک اہم سیٹ ہے، اور پنجاب کے درمیان میں آپ کا حلقہ ہے، تو یہاں پہ جو ووٹر ہے اس کی تعداد بڑھنی چاہیے، اس دفعہ کم ہوئی ہے، اور اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو مسائل ہیں، ووٹ کے بنانے میں بھی مسائل ہیں، اس حوالے سے سیاسی لوگوں کو رول ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے لوگوں کے اندر ناراضگی بھی موجود ہے، اور جو مسائل ہیں کشمیریوں کے، اس حوالے سے آپ کا آنے والے لوگوں نے ایک بار پھر آپ پہ اعتماد اظہار کیا، تو کیا وہ مسائل ہیں جن کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاست ہوتی ہے سردار صاحب، یہ جہد مسلسل ہوتی ہے، ہاں، اور میں 25 سال سے جہد مسلسل میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ووٹر بالکل ہمارا، جب میں نے پہلا الیکشن 2001 میں کنٹیسٹ کیا تھا، اس وقت میرے حلقے کا ووٹ 1,06,000، ٹھیک ہے، اور آج میں 2026 میں الیکشن کنٹیسٹ کرا تو آج ووٹ ہے 50,000، تو وہ 60,000 ووٹ ہمارا اس وقت 2001 کے مطابق کم ہو گئے، کم ہو۔ اچھا، یہ ہم نے جب 2011 میں انہوں نے کم کیا، اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی، اس وقت میرے پاس بالیات کا قلمدان تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو، اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب والا یہ ایک PC1 بنائیں، اور یہ ووٹوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کی جو بنیاد ہے وہ پلیبسٹ پہ ہے، رائے شماری بھی ہے۔ اگر ہم نے اس طرح اپنے لوگوں کو کم کرنا شروع کیا، اپنے ووٹروں کی تعداد کو کم کرنا شروع کیا، تو ہم رائے شماری میں ہار جائیں گے۔ تو مہربانی کریں، آپ ہمارے جو ووٹوں کا، ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے اس کو ختم نہ کریں۔ یک جمش آپ نے ختم کیا، اور آپ نے ایک قدغن لگا دی اسٹیٹ سبجیکٹ کی۔ اب اسٹیٹ سبجیکٹ تو ہمارے ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ بہت سارے اکثریت غریب غربا کی ہے، وہ ہمارے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. اب اسٹیٹ سبجیکٹ وہ بندہ بناتا ہے، نیشنلٹی وہ بندہ لیتا ہے جس نے نوکری لینی ہو یا جس نے کوئی اپنا ملازمت کرنی ہو یا جگہ لینا ہو یا کسی نے انجینئرنگ میں یا اپنا کچھ زمین وغیرہ خریدنی ہو اس کے لیے. اب اس کی ضرورت پڑتی ہے کشمیر میں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بارہا یہاں پر فیسیلیٹیٹ بھی کیا. میں نے ڈی سی صاحبان کا اے سی صاحبان کے دورے بھی کروائے، وزیر آباد میں کرائے، منڈی باغ میں گجرات ٹاٹا میں بھی کرائے، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنے. لیکن کچھ لوگ بھی عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو وہ اپنی گفتگو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے کام نہیں کیا. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ہم سے پہلے، مجھ سے پہلے 2006 میں الیکشن پہلا میں نے جیتا ہے اور 2007 میں الحمدللہ میں فنڈ لے کے آنے میں کامیاب ہوا. ہم سے پہلے آج تک جتنے بھی نمائندے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی کسی ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات نہیں کی اور نوکریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی. اور الحمدللہ میں نے اس حلقے میں نوکری میں لوگوں کو دی ہے. یہ جو نوجوان آپ کے پاس ابھی آیا ہوتا اس کو میں نے بدلی کرایا ہوا. الحمدللہ اس طرح ہم نے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے. جو ہمارے حصے کا 25% کوٹا ہے اس میں سے 19% ہمارا ہے اور 6% مہاجرین کی آزاد کشمیر جو 89 والے ان کا ہے، وہ بھی ہمارے حصے سے کاٹ کے دیا گیا. انہوں نے وہ بھی 6% نہیں دیا، جبکہ انہوں نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس کشمیر کے جو مزے ہیں وہ تو آزاد کشمیر کے لوگ لے رہے ہیں. قربانیاں 89 مہاجرین اور 1947 کے مہاجرین جو 65 کے مہاجرین انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی نسلوں کی، اپنی عزتوں کی، عصمتوں کی قربانی دینے کے بعد ہم آج بھی الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ کشمیر کے لیے، کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے لیے. اچھا، جو صاحب جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا اعتراض ہے کہ یہاں سے یہ اربوں روپے کے فنڈ لے کے جاتے ہیں اور یہ وہاں لگاتے نہیں ہیں، اور نوسر باز کا لقب تک آپ لوگوں کو دیا گیا. یہ 12 لوگ ہیں، یہ حکومت کی تبدیلی میں بڑا رول ادا کرتے ہیں اور یہ صرف لوٹ مار کے لیے یہاں آتے ہیں. اس میں اس کے اگینسٹ آپ لوگوں نے کوئی اس کا مؤثر جواب نہیں ان کو دیا. کیا کہیں گے اس سوال؟ نہیں سر، اس میں میں نے مختلف انٹرویوز دیے ہیں. اس میں پروگرام میں ہم کو بتایا لوگوں کو کہ تقریباً جب یہ فرسٹ ٹائم جب ہم نے یہ فنڈ لائے اس وقت 20 لاکھ روپے پر ایئر زمین پر. ٹھیک ہے، 2007 میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ فنڈ شروع ہو گئے 2007 سے لے کے 11 تک. اس وقت میں رہا 2011 سے 16 تک بھی میں 10 سال مسلسل میں رہا. 10 سال میں ہمیں انہوں نے، آپ دیکھ لیں، آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 20 لاکھ اور 10 سال کے لگا لیں کتنے پیسے بنتے؟ 2 کروڑ روپے بنتے. اچھا، اس کے بعد آگے آ جائیں، یہ 5 سال میں رہے اور اس میں تقریباً ہم کچھ اسپیشل فنڈ بھی ہمیں ملتے رہے پی ایس ڈی پی سے بھی، کچھ پاکستان سے جو ہمارے چیف پرائم منسٹر اور وزیر پاکستان جاتے رہے انہوں نے بھی اسپیشل گرانٹ کے طور پر وہ بھی فنڈ ہمیں ملے. وہ فنڈ آ کے انشاءاللہ تو تقریباً میرا خیال 1 ارب کے قریب میں اپنے حلقے میں کوئی اندازاً فنڈ لگا سکوں. لیکن الحمدللہ آج آپ میرے حلقے میں موجود ہیں. آپ میرے حلقے کے لوگوں سے پوچھیں، آپ کی آواز، آپ کی میڈیا کی آواز پوری دنیا میں جائے گی اور آپ ایک ایز اے منصف کی حیثیت سے آپ اس حلقے میں پورا غیر جانبدار ہو کے سروے کریں، جو حقائق ہیں وہ سامنے لائیں. ٹھیک ہے سر. میں آپ کو ابھی وزٹ کراتا ہوں. جنازگاہیں بڑی، یہ ٹانڈا میں 2 جنازگاہیں میں نے بنائی ہیں، وہاں پر آپ چیک کریں. ایک قلعہ سورت سنگھ ہے وہاں پر، آگے کوٹلیاں، بھگوان، پرمانند، جتنے بھی میرے گھر میں نے الحمدللہ 5-5 10-10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے سال 2 سال 3 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل کیے اور ہم نے بالکل بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ پروجیکٹ کیے. گلیاں بھی بنائی ہیں، اپنا لوگوں کے جنازگاہوں کی 4 دیواریاں بھی کی ہیں اور جنازگاہوں کے لیے زمین بھی خرید کے دی ہے 1-2 جگہ پہ. ہم یعنی جو ممکن ہو سکا فنڈ کے مطابق ہمارے پاس تھے وہ. دوسری بات کہی انہوں نے کہ یہ نوسر باز جو کھاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا ان کے پاس محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے جو یہاں پر کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسین صاحب ہیں، ایس ڈی او صاحب ہیں، اوورسیز ہیں، وہ آتے ہیں پروجیکٹ پوری اسکیم بناتے ہیں. گورنمنٹ کا پیسہ ایسے آ جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ صافی ہیں، کہیں بھی گورنمنٹ کا پیسہ کیش میں نہیں دیا جاتا. نہیں دیا جاتا، اسکیم کے مطابق آتا ہے. اسکیمیں یہاں پر موجود ہیں. میں نے کتنی دفعہ ان کو کہا کہ اپنے آڈیٹر کو، کتنے آڈیٹر بھی آئے محکمے کو بھیجیں، اسپیشل آڈٹ کرائیں، چیک کروائیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. صحیح. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس دفعہ وہ کون سے بنیادی آپ نے نکات رکھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ
آپ ایک نئی پارٹی جو پہلی دفعہ کشمیر کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے، آپ کی پارٹی پرانی ہے، قیادت آپ کی پرانی ہے، پاکستان کی ستون ہے یہ خانہ چوہدری سجاد حسین مسلم لیگ قائد اعظم، اور اس وقت کشمیر کے اندر پہلی دفعہ آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، تو کیا وہ مینیفیسٹو ہے جس کے مینیفیسٹو پہ آپ الیکشن میں آئے، اور کیا وہ حلقے اپنے حلقے کے اور کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ دیکھیے جی، یہ نئی جماعت پاکستان مسلم لیگ شجاعت گروپ جو ہے، یہ وہاں پر رجسٹر کرانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ جب میں نے پچھلے دور میں ابھی جو آج گزر رہا ہے جی ہمارا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں پاکستان سے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے اس وقت جو افراتفری اور ان کا اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ وہاں پر پاکستان کو گالیاں نکل رہی تھی بے شک، وہاں پر کہ وہاں کے مظاہرین کہہ رہے باڑ میں جائے پاکستان، باڑ میں جائے ہندوستان، افواج پاکستان کو گالیاں نکال رہے تھے، امیج خراب کر رہے تھے، پوری دنیا ہمارے پیچھے اور یہ کشمیری ہمارے پیچھے ان پارٹیوں کی وجہ سے ایسے ہی۔ تو ہمارے قائد چودھری شجاع حسین صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ وہاں پر رجسٹر کرانی چاہیے، اور وہاں پر اپنا ایک ایسا رول پلے کرنا چاہتے کہ کشمیر کے اندر ایک امن اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو حل کیا جائے، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر فوکس کر کے مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری جماعت انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی کرے گی، اور نہ صرف پاکستان میں آزاد کشمیر میں کام کرے گی بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے وفود بھی جائیں گے، ہماری جماعت کے جو قائدین ہیں وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس کو حل کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ جی آخر پہ چودھری صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے اس کا نشان کیا ہوگا؟ تو کیونکہ آپ کا پارٹی رجسٹرڈ ہو گئی ہے، اور کیا پیغام دیں گے؟ آپ کا جو حلقہ ہے جو ڈسٹرکٹ گجرات پہ اور منڈی بہاولدین اور ضلع وزیر آباد کے اوپر محیط ہے، تو اتنے بڑے حلقے کے جو لوگ عوام ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ 27 جولائی کو ان کا فیصلہ قائد اعظم مسلم لیگ کے نامزد امیدوار جو آپ ہیں تو ان کے حق میں ووٹ دیں، اور انتخابی نشان کیا ہوگا؟ دیکھیں جی سردار صاحب، میں 25 سال سے سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے میرے پر یقین کیا، اعتماد کیا، اور 3 دفعہ مجھے الیکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، 5 الیکشن میں سے 3 دفعہ مجھے الیکٹ کیا، اور یہ میں سمجھنا آزاد کشمیر کے جو کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو یہاں پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین میرے حلقے کے لوگ، انہوں نے مجھے پر ٹرسٹ کیا، الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی ان کے ٹرسٹ کے اوپر پورا ہو، اور الحمدللہ جو بہت سارے کام ہم نے کروائے ہیں۔ اب جو بقائے رہ گئے ہیں کمیونٹی سینٹرز ہیں، کچھ ایسی جگہ میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جہاں پر ہمارے لوگوں کے پاس غریب لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، گھر نہیں ہے جن کے پاس، وہاں پر گھروں کے لیے نئی کالونیز بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی شامل کرائیں گے، اور وہ بھی بجٹ میں رکھوائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو مقصد مسلم لیگ ہے وہ ایک ایسا سلوگن لے کے جا رہی ہے، یہاں پر جو آباد ہمارے پاکستان میں مقیم مہاجرین ہیں ان کے لیے بھی کام کرے گی، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کام کرے گی، اور مقبوضہ کشمیر اس پار کے لوگوں کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے اس کو بھی جاری رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی عوام سے یہی کہوں گا، ہمارا انتخابی نشان ٹریکٹر ہے، پاکستان میں بھی ہمارا نشان ٹریکٹر ہے، اور آزاد کشمیر میں ہمیں ٹریکٹر لاٹ ہوا ہے، کل ہی ہمیں نشان لاٹ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ تو الحمدللہ ٹریکٹر پر میں اپنے لوگوں کو کہوں گا، اپنے حلقے کے عوام کو، ووٹروں کو، کہ ٹریکٹر پر مور لگائیں، اپنے آپ کو خوشحال بنائیں، ٹریکٹر جو ہے اس کو چلائیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ چودھری محمد اکبر ابراہیم صاحب جو وزیر تھے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی 2021 کے انتخابات کے الیکشن کے بعد وہاں پہ جو اسمبلی تھی وہ حکومت تھی، اور اب اس الیکشن میں بھی وہ قائد اعظم مسلم لیگ کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں قائد اعظم مسلم لیگ آزاد جموں و کشمیر کے، اور مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور آج ان سے میں نے مختصر ٹائم میں جاننے کی کوشش کی ہے کشمیر کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مسئلہ، کیونکہ ابتدا میں
جو مذاکراتی جو ٹیم تھی اس کے اندر یہ انتہائی اہم رول انہوں نے ادا کیا، اور آپ نے جیسے انہوں نے تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ بھی کیا، اور آنے والے انتخابات جو 27 جولائی کو ٹریکٹر کا نشان ان کو الاٹ ہوا ہے، اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ خوشحالی اور ترقی کی ضامن، اور کشمیریوں کو کشمیری کا جو حق ہے، 12 نشستوں کا جو حق ہے، وہ پاکستان مسلم قائد اعظم ہی ان کو وہ دلا سکتی ہے، اور اس پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور ٹریکٹر کے نشان پر مور لگائیں اور اس کی کامیابی کا ضامن بنیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی میں حاضر ہوں۔